کیا یہ ماننا تھوڑا مشکل نہیں کہ آج کل مشرق وسطیٰ میں کسی بڑی روایتی جنگ کو روکنے کی سب سے بڑی وجہ دراصل یہ نئے سائبر حملے اور پراکسی تنازعات ہیں؟ آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہمارے پاس کچھ ایسی ہی اہم انٹیلیجنس رپورٹس ہیں۔ ہاں، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 2026 کے ان اعداد و شمار کے مطابق اتنی شدید دشمنی کے باوجود کوئی باقاعدہ جنگ آخر کیوں نہیں چھڑ رہی؟ صحیح۔ تو مطلب آئیے اس مسئلے کی تہ تک جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان ممالک یعنی امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کتنی پرانی کشمکش ہے، لیکن ایک منٹ رکیے، اگر اتنی ہی نفرت ہے تو وہ کھلی جنگ کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں، اس کی اصل وجہ باہمی معاشی اور عالمی تباہی کا خوف ہے۔ 2026 تک آتے آتے نا، یہ جو شیڈو وارز یا خفیہ جنگوں کا طریقہ ہے وہ بالکل بدل چکا ہے۔ اوہ اچھا، یعنی اب کوئی سیدھا میسائل میں ہی داغتا؟ بالکل نہیں، مطلب اس کے بجائے اب دشمن کے پاور گریڈز اور بینکنگ سسٹم پر سائبر اٹیک ہوتا ہے، یا پھر جدید ڈرونز کے ذریعے پراکسی گروپس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فاصلے سے نقصان پہنچایا جا سکے۔ رائٹ، اس طرح وہ ایک دوسرے کو اربوں ڈالر کا نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور قانونی طور پر اس سرخ لکیر کو عبور کرنے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ہاں، جو انہیں ایک باقاعدہ روایتی جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ دونوں طرف سے احتیاط برتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ایک پریشر کوکر کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ جو سائبر حملے اور پراکسی جھڑپیں ہیں، یہ دراصل وہ سیٹی ہیں جو مسلسل بھاپ نکال رہی ہیں تاکہ پورا کوکر اچانک نہ پھٹے۔ بہت مناسب مثال دی آپ نے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی کاروائیاں دراصل ایک بڑی عالمی تباہی سے بچنے کی دانستہ حکمت عملی بن چکی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ظاہر ہے اس بھاپ کا اثر صرف ان ممالک تک محدود نہیں ہے نا۔ اگر یہ کوکر واقعی پھٹ جائے تو تیل کی فراہمی میں ایسا خلل پڑے گا جو پوری عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بالکل، اور اسی لیے بین الاقوامی تنظیمیں اور سفارتکاری مسلسل متحرک رہتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی فریق اس پوشیدہ جنگ کی آخری حد کو کسی صورت پر نہ پار کرے۔ یعنی سفارتکاری ہی وہ سیفٹی والو ہے جو سارے توازن کو بڑی مشکل سے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ صحیح بات ہے، ورنہ صورتحال کبھی بھی بے قابو ہو سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا، ایک بہت اہم فکری سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر آج کے دور میں دنیا کو ایک بڑی روایتی جنگ سے بچانے کے لیے ان پراکسی تنازعات کو ایک نارمل چیز کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے، تو کیا عالمی سطح پر جنگ کے معنی اور اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکی ہے؟